چشتیہ سلسلے کے اکابر بزرگ راہ سلوک میں توبہ، عبادت، زہد، رضا، قناعت، مجاہدہ، مشاہدہ، ذکر، فکر، اصلاح، اخلاص، معرفت، شکر اور محبت پر زیادہ زور دیتے، مگر ظاہر ہے کہ یہ تمام اوصاف ہر راہ روئے سلوک کے لیے ممکن نہ تھے، مگر جوہر شناس بزرگ اپنے مریدوں کی ذاتی اور انفرادی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے اور انہی کے مطابق ان کو تعلیم دیتے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی تعلیم و تربیت میں بہت سخت تھے، کسی قسم کی رو رعایت کے قائل نہ تھے، مگر جو جیسا ہوتا اسی لحاظ سے پیش بھی آتے۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب کی بیعت محض اس لیے فسخ کر دی گئی کہ وہ کمبل کو دو تہہ کر کے اس پر بیٹھتے، اس چیز کو ان کی تن پروری اور راحت پسندی پر محمول کیا۔ حضرت جلال الدین اودھی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زہد و وداع، ترک اور تجرید کے لیے مشہور تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے درس و تدریس کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خواجہ سے اس کی اجازت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی اور ہی کام کے ہیں۔ حضرت خواجہ معید الدین کراہ سلطان علاء الدین کی شہزادگی کے زمانے میں اس کے جانثار ساتھیوں میں تھے، مگر ترک دنیا کر کے حضرت خواجہ کے آستانے پر پہنچے۔ علاء الدین خلجی بادشاہ ہوا تو اس نے حضرت خواجہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ خواجہ معید الدین کراہ کو رخصت کر دیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ان کو ایک اور کام درپیش ہے، اسی میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جب پیغام لانے والے نے حضرت خواجہ سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے جیسا سب کو کر لیں، تو حضرت خواجہ نے فرمایا اپنے جیسا کیا، میں تو اپنے سے بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ شمس الدین دہاری شاہی ملازمت میں دیوان کے عہدے پر مامور تھے، اس کو چھوڑ کر حضرت خواجہ کے مرید ہو گئے اور ان کے ملفوظات کو جمع کر کے مرتب کیا۔ ایک دن اپنے مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو آنے جانے والوں کے لیے ایک مکان بنوا لوں۔ مرشد نے فرمایا یہ کام اس کام سے جس کو تم نے چھوڑا ہے کم نہیں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت خواجہ سے تربیت حاصل کر رہے تھے تو انہی کی ہدایت کے باموجب 10 روز گزر جاتے مگر کچھ نہ کھاتے۔ جب خواہشات کا غلبہ ہوتا تو لیمو کا عرق پی لیتے۔ جب ان کی عبادت اور ریاضت میں یاد الہی بڑھی تو خلق اللہ کے ہجوم میں ان کو سکون میسر نہیں ہوتا، اپنی یکسوئی میں خلل پانے لگے۔ جنگل جا کر عبادت کرنا چاہتے تھے مگر مرشد سے اس کی اجازت براہ راست مانگنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ امیر خسرو کا سہارا لیا اور انہی کو سفارش کروانے کے لیے مرشد کی خدمت میں بھیجا، مگر حکم ملا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے درمیان ہی رہیں اور مخلوق کی جفاؤں کو برداشت کریں، اس ایثار کا بدلہ ان کو ملے گا۔ اس سلسلے میں حضرت خواجہ نے فرمایا کہ مختلف افراد مختلف کاموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں، اسی لیے میں کسی سے یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو بھی بند رکھے اور اپنے دروازے کو بھی۔ کسی کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ وہ مریدوں کی تعداد بڑھائے اور کسی کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی مخلوق کے درمیان ہی رہے، ان کی جفاؤں کو برداشت کرتے ہوئے ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ یہی مقام انبیاء و اولیاء ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کی تربیت ان کی افتاد طبع اور ان کی سیرت کی فطری خوبیوں کے مطابق کی۔ وہ خود تو بادشاہوں سے کسی حال میں ملنا پسند نہ کرتے، مگر امیر خسرو کو ان کا ہم جلیس اور ندیم بننے کی اجازت دے رکھی تھی۔ ان کو یہ اچھی طرح یقین تھا کہ امیر خسرو دربار کی رنگ رلیوں اور سرمستیوں میں شریک رہیں یا وہاں کے نغمہ و سرور سے لطف اندوز ہوں، یا ان پر شاہانہ جود و کرم سے مال و دولت کی بارش کتنی ہی ہو، وہ ہر حال میں اپنے اخلاق و کردار کو بلند رکھیں گے اور اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دیں گے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق جو رائے قائم کی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ وہ بادشاہوں کو اپنے قصیدوں سے خوش رکھتے، شاہانہ تقریبات میں شان و شوکت کی تصویر کشی کر کے درباریوں کو بھی محظوظ کرتے، پری رویان ہندی کے رقص کا ذکر کرنے میں اپنے شاعرانہ کمالات دکھاتے،
ہندی اور ایرانی راگ راگنیوں کو ملا کر ایک فن موسیقی کا امتزاج پیدا کیا، مگر دربارداری کر کے اپنے مرشد کے پاس پہنچتے تو کچھ اور ہی نظر آتے۔ حضرت خواجہ کی روحانی تعلیم یہ تھی کہ محبت حق جب قلب کا محض غلاف بنی رہے تو معصیت کا امکان ہے، لیکن جب خدا کی محبت قلب کے سویدہ میں پہنچ جائے تو معصیت کا امکان نہیں ہوتا۔ امیر خسرو کے قلب میں اپنے مرشد کی تعلیم کی وجہ سے خدا کی محبت ان کے قلب کے سویدہ میں پہنچ چکی تھی، اس لیے درباروں کی دنیا داری میں ان کے یہاں معصیت کا امکان ہی پیدا نہیں ہوا۔